اور ماں باپ کو ستانے والا، ایسے بندے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ماں باپ کو رلانے والا، پریشان کرنے والا، ان کی دیکھ بھال جو نہ کرے، ایسے بندے کی مغفرت کبھی نہیں ہوتی۔ رمضان کے مبارک مہینے میں اگر اس کی مغفرت نہیں ہوئی تو پھر کون سا موقع ہے؟ اس سے مبارک مہینہ کوئی بھی نہیں۔ رمضان سے بڑھ کر، اس سے بڑھ کر مبارک مہینہ کوئی بھی نہیں ہے، اس سے بابرکت مہینہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ایسے مہینے میں اگر اس بندے کی مغفرت نہیں ہوئی تو پھر کب ہوتی؟ اس لیے والدین کی قدر کریں، اس مہینے میں خاص کر والدین کی خدمت کریں۔ کتنے ایسے بندے ہیں جو والدین سے بچھڑ چکے ہیں، والدین کو یہاں سے لے جا کر ورلڈ ہاؤس میں رکھ دیے گئے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ماں باپ کو گھروں سے نکال کر باہر کر دیے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ماں باپ کو ناراض کر چکے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا جو دروازہ ہے وہ تیرا باپ ہے۔ تجھے اختیار ہے، تو چاہے تو اس دروازے کی حفاظت کرے ان کی خدمت کر کے، یا تو اس دروازے کو تو توڑ کر ہلاک کر دے ان کو پریشان کر کے۔ والدین کی راضی، ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، والدین کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے۔ اور جو بندہ والدین کو پریشان کرتا ہے وہ اس کا عذاب دنیا ہی میں بھگتے گا۔ جو والدین کو پریشان کرتا ہے اس کا عذاب تو اسے دنیا ہی میں اس کی سزا مل جائے گی، اور آخرت میں تو ملنا ہی ہے، لیکن دنیا ہی میں اللہ اس کا عذاب چکا کے دکھائیں گے کہ تو نے اپنے والدین کی قدر نہیں کی تو تیری سزا یہ ہے۔ ماں باپ کا حق بہت بڑا ہے، سب سے اونچا حق اللہ کے بعد، رسول اللہ کے بعد سب سے پہلا حق والدین کا ہے۔ بعض لوگ بولتی جورو کا حق کو نہیں، سب سے پہلا حق والدین کا ہے۔ اللہ کے بعد، رسول اللہ کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو وہ والدین ہے۔ پہلا ان کے حقدار، ان کے پیر پکڑ کر کے معافی مانگو جنہوں نے ان کو تکلیفیں دی ہے، ان کو بھگایا ہے، ان کو گھروں سے نکالا ہے۔ کچھ ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے والدین کو لات مار کر کے بھگایا۔ ایک بندے کو میں جانتا ہوں، اس بندے نے اپنے باپ کو تماچا مارا۔ کیا بیتی ہوگی وہ اس باپ پر، باپ کو مارنے والا ہو گیا۔ وہ ضرور بھگتے گا دنیا ہی میں اس کا عذاب، وہ دنیا ہی میں بھگتے گا وہ عذاب۔ والدین کی قدر نہیں ہے، ان کے جانے کے بعد تمہیں پتا چلے گا کہ والد کیا ہوتا ہے، والدہ کیا ہوتی ہے۔ کچھ لوگ والد کو بھگا دیتے ہیں، کچھ لوگ والدہ کو بھگا دیتے ہیں۔ ایک کی قدر ہے، دوسرے کی قدر نہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، والدین کو کبھی تکلیف نہ دو، والدین کو کبھی تکلیف نہ دو، والدین کو کبھی تکلیف نہ دو۔ اگر آپ نے تکلیف دی ہے آپ کی مغفرت نہیں ہوگی، آپ کی مغفرت کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے اوپر چڑھ رہے تھے، صحابہ کرام سے فرمایا، رمضان کا مبارک مہینہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تشریف لائے، منبر کے قریب تشریف لائے، صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تمام صحابہ کرام کیا ہو جاؤ، قریب قریب آ جاؤ۔ حضرت کعب بن عجزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ نقل کرنے والے حدیث ہی صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ تشریف لائے منبر کے قریب، تمام صحابہ کرام کو منبر کے قریب ہونے کا حکم دیا، سارے صحابہ قریب آ گئے، اللہ کے نبی منبر کے اوپر چڑھے۔ تین باتیں ہیں اس میں، تین باتیں ذکر نہیں کر رہا ہوں، ایک بات ذکر کر رہا ہوں۔ فرمایا ایک منبر کے ایک سیڑھی پر اللہ کے نبی نے قدم رکھا، قدم رکھ کر کے فرمایا آمین۔ پھر دوسرے قدم پر سیڑھی پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین۔ پھر تیسرے سیڑھی پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین۔
تینوں جگہ پر، ایک سیڑھی، دوسری سیڑھی، تیسری سیڑھی، 3 سیڑھیوں پر قدم رکھ کر ہر جگہ پر اللہ کے نبی نے آمین 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 فرمایا۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون سا ایک نیا اللہ کے نبی نے عمل کیا ہے، ایک نیا عمل اللہ کے نبی نے آج کیا ہے، اب تک ہم نے ایسا عمل کبھی نہیں دیکھا تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ نے نیا عمل آپ نے کیا، آج تک ہم لوگوں نے ایسا عمل نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی تشریف لائے، اور جب میں پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تھا اس وقت میں اس لیے آمین کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ جس کے پاس آئے، رمضان کا مبارک مہینہ جس کے پاس آئے اور وہ بندہ رمضان المبارک کی قدر نہ کرے، قدر نہ کر کے جنت سے محروم ہو جائے، وہ آدمی ہلاک ہو جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی، بد دعا کی، اور میں نے ان کے کلام پر آمین کہا۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہمارے سامنے اب موجود ہے، اب اس کی قدر ہمیں نہیں کرے تو اس لعنت کے مستحق ہم بھی ہیں۔ رمضان، بعض لوگ ایسے ہیں ان کو رمضان بھی ایک چیز، غیر رمضان بھی ایک چیز، رمضان کو بھی ایسے ہی گزارتے ہیں جیسے غیر رمضان میں گزارا کرتے تھے۔ جس طرح سے غیر رمضان میں کھانا پینا، گناہ میں ملوث رہنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، جتنے گناہ غیر رمضان میں کرتے تھے وہ تمام گناہ رمضان میں بھی کر رہے ہیں۔ تو ان کے لیے رمضان غیر رمضان دونوں برابر ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا اللہ کے نبی کا آمین ہے۔ ہماری تمہاری دعا قبول ہوتی کہ نہیں کی گارنٹی نہیں بول سکتے، ہماری تمہاری دعا قبول ہوتی کہ نہیں کی گارنٹی نہیں، لیکن بد دعا کرنے والا جبرائیل جو اللہ کا سب سے بڑا فرشتہ، وہ بد دعا کر رہا ہے، اور اس کے اوپر بولتی نہیں انگار کے اوپر تیل ڈالنا، بول کو چھڑکنا کر، یہ ایسا ہے کہ اللہ کے نبی کا آمین، پہلے حضرت جبرائیل کی بد دعا ہی بہت بڑی تھی، وہ تو قبول ہونا ہی ہے، اس کے اوپر سے اللہ کے نبی کے آمین نے تو اور بد دعا کو مضبوط کر دیا۔ میرے بھائی، تو وہ آدمی ہلاک ہو جائے گا، وہ آدمی برباد ہو جائے گا جس کے سامنے رمضان کا مبارک مہینہ آئے اور وہ اس کی قدر نہ کرے اور اس کے روزے نہ رکھے، اس کی تراویح نہ پڑھے، اس میں 5 وقتہ نماز نہ پڑھے، اس میں غیبتیں کرے، اس میں جھوٹ بولے، اس میں دھوکہ دے، اس میں مکاری کرے، وہ بندہ تو رمضان غیر رمضان دونوں برابر ہے اس کے لیے۔ اب یہ بندے کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ کے نبی نے آگے فرمایا، میں جب دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا تھا اس وقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بد دعا کی کہ جس کے سامنے اس کے والدین موجود ہو، جس بندے کے والدین زندہ ہو، وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت کو نہ کما لے، وہ آدمی ہلاک ہو جائے۔ مجھے یہ بات عرض کرنی تھی، والدین اس کے سامنے موجود ہے، والدین زندہ ہے، باپ بھی زندہ ہے، ماں بھی زندہ ہے، اگر ان کی خدمت کر کے تو جنت کا مستحق نہیں بنا، ان کی خدمت اتنی نہیں کیا کہ جس سے تو جنت کا وارث ہوتا، والدین کو نافرمانی کر کے تو جہنم کو اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، تو فرما رہے وہ آدمی ہلاک ہو جائے۔ اللہ کے نبی حضرت جبرائیل بد دعا کر رہے، اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ جس کے والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، جن کے والدین کی داڑیاں سفید ہو گئی ہیں،
सर के बाल सफेद हो गए हैं, जिनको चलना मुश्किल है, जिनको बैठना मुश्किल है, जिनको खड़ना मुश्किल है, जिनके लिए आना जाना मुश्किल है, ऐसे बंदों के लिए अगर तुमने खिदमत करके जन्नत न कमाई तो तुम्हारे लिए जहन्नम वाजिब और तुम्हारी हलाकत यकीनी। हजरत जिब्राइल की बद्दुआ अल्लाह के नबी का आमीन और मजबूत कर दिया बद्दुआ को। इसलिए वालिदैन जिन जिन के भी हैं उनकी कदर करें। दोस्तों की कदर होती है, खुदा की कसम खा के कहता हूं, दोस्त की दोस्त जितनी कदर करता है इतना वालिदैन की नहीं करता। दोस्त का उसे हमेशा ख्याल रहता है लेकिन वालिदैन का ख्याल नहीं रहता। अगर दोस्त किसी मुसीबत में है, उसको साथ देने के लिए, उसको उसकी मदद करने के लिए वो कोसों दूर चला जाता है, लेकिन वालिदैन अगर परेशान हो, उनकी परेशानी को दूर करने के लिए एक जू तक नहीं रहती इसके कानों पर। मेरे भाइयों, अल्लाह का वास्ता देता हूं, वालिदैन को मत सताओ, वालिदैन को परेशान मत करो, उनकी दुआएं लो, उनकी बद्दुआएं ना लो। उन लोगों से पूछो, वालिदैन की कदर उन लोगों से पूछो, उस यतीम बच्चे से पूछो जिसका बाप नहीं है, उस यतीम बच्चे से पूछो वालिदैन की कदर जिसकी मां नहीं है। वालिद वालिदा मामूली शख्सियत नहीं है। आज औलाद कुछ पढ़ी लिखी हो जाती है, वो भी वालिदैन के सदके तुफैल में। उनको पढ़ाए सो वालिदैन, उनको पढ़ाने के लिए गधे की तरह मशक्कत वालिदैन ने की थी। इनके स्कूल की फीस भरने के लिए इसके बाप ने गधों की तरह बोझ उठाया था। बड़ी बड़ी चपड़ियों को उठाकर सर पर ले जाकर, वजन ले जाकर, बोझ उठा करके 2-4 पैसे कमा कर उनकी स्कूल की फीस बना करते थे। जिन वालिदैन ने दीनी तालीम हासिल नहीं कराई बल्कि दुनियावी तालीम के लिए हजारों लाखों रुपए खर्च करके इतना बड़ा तालीम दे करके उसको इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया, आज उसी वालिदैन को, आज उन्हीं वालिदैन को तुम पीछे की तरफ धकेल रहे हो, लात मार रहे हो, हाथ से तमाचा मार रहे हो, उनके चेहरे पर मार रहे हो। शर्म आनी चाहिए। रमजान का मुबारक महीना चल रहा है, रत्ती बराबर एहसास है, रत्ती बराबर एहसास है। रमजान का महीना, मुबारक महीना चल रहा है, कदर नहीं है दोस्तों, कदर नहीं है। अल्लाह का कहर उतरेगा, अल्लाह का अजाब उतरेगा ऐसे बंदों पर, अल्लाह का अजाब उतरेगा ऐसे लोगों पर। अल्लाह के नबी की फटकार है, हजरत जिब्राइल की फटकार है, अल्लाह की लानत है उस बंदे के ऊपर।